نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عزت کے لائق حاضرین و ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے بعد تمامی احباب محبت کے ساتھ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل ہادی برحق احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار مہربار میں اپنی اپنی طرف سے درود اور سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مراد المشتاقین۔ مالک کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ پھر بار دیگر اس نے ہم سب کو نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ اسی کی بارگاہ بے نیاز میں التجا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری اس بندگی کو قبول فرمائے، اور قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ فاتحہ سے وہ کلمات گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جو آپ سبھی کو آتے ہیں۔ اگر آپ نے خطبہ کے اندر غور کیا ہے، جو کلمات طیبات بطور عنوان میں نے تلاوت کیے ہیں وہ یہ ہیں: اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ یہ ایک دعا ہے جسے عام بھی پڑھا جاتا ہے، نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ وہ پہلی دعا ہے جو اللہ نے انسان کو سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم کے طور پر کافی دعائیں سکھائی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یوں کہو: قل رب زدنی علما، کہ کہو کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کے اضافے کی دعا اللہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کریں۔ اسی طرح بے شمار دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی ہیں، پیغمبروں کو سکھائی ہیں، بتائی ہیں کہ یہ دعائیں کرو۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے پہلی جو دعا اللہ نے سکھائی ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے کو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ موجود تھے، سرکار نے زمین پر مختلف قسم کی لکیریں لگائی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے ہاتھ سے زمین پر مختلف قسم کی لائنیں لگائیں اور ان میں ایک لائن بالکل سیدھی تھی. تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے. یعنی کافی لائنیں تھیں، ان کی شیپس، ان کی شکلیں جدا جدا تھی، لیکن جو بالکل سیدھی لائن تھی نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے. یعنی وضاحت سرکار کا یہ طریقہ ہے کہ آپ مثالوں سے وضاحت فرماتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہے. آپ نے ہر وہ طریقہ جو تعلیم کے لیے کارگر ہو سکتا ہے، جو میتھڈالوجی کسی کو سکھانے کے لیے کارگر ہو سکتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں اسے استعمال کیا. اگر کوئی مثال سے بات سمجھانے والی ہے تو حضور نے مثال سے سمجھائی ہے، اگر اشارے سے سمجھانے والی ہے تو حضور نے اشارے سے سمجھائی ہے، اگر بول کر سمجھانے والی ہے تو بول کر سمجھائی ہے، اگر خاموش رہ کر بات سمجھائی جا سکتی ہے تو حضور کا سکوت بھی سکھانے کا ذریعہ ہے. یعنی حضور نے ہر وہ طریقہ جو تعلیم میں، تربیت میں، سکھانے میں کارگر ہو سکتا ہے، حضور نے اس کو استعمال کیا ہے. تو پہلی دعا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی ہے وہ یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما. آگے اس سیدھے راستے کو خود اللہ نے بیان کیا ہے. وہ جو سیدھا راستہ ہے نا، جس کی دعا اللہ نے سکھائی ہے، اس راستے کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان بھی کیا ہے کہ وہ راستہ کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ انسانوں کا، بندوں کا راستہ ہے جن پر تم نے انعام کیا ہے. یعنی سیدھا راستہ انسانوں کا راستہ ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ فرماتا وہ میرا راستہ ہے. سمجھیے نا، ذرا غور کیجیے. اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کے بعد کہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے. بات غلط نہیں تھی، راستہ اسی کا ہے. یا اللہ یوں فرماتا کہ فلاں راستہ سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تشریح بیان فرمائی، جو توضیح بیان فرمائی، وضاحت فرمائی، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ بندوں کا ہے. اس کی آخری وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں کہا کہ راستہ بندوں کا ہے؟ راستہ جو سیدھا ہے نا، وہ بندوں کا راستہ ہے. سیدھے راستے پر بندے چلتے ہیں اور چلے ہیں، ان کو دیکھ کر تم نے چلنا ہے تو صراط مستقیم پہ کہلاؤ گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ میرا راستہ ہے؟ کہا بندوں کا راستہ ہے جن پر انعام ہوا ہے، اللہ راضی ہوا ہے. وہ چار طبقے ہیں، چار طبقے ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں. قرآن مجید نے سورہ نساء کے اندر چاروں کو بیان کیا. فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انبیاء کا راستہ صراط مستقیم ہے، صدیقین کا راستہ صراط مستقیم ہے. فرمایا شہداء کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور صالحین کا، نیک بندوں کا، اللہ کے بندوں کا راستہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کی دعا تعلیم دی اور ساتھ صراط مستقیم کی وضاحت کی، اور فرمایا کہ وہ راستہ بندوں کا راستہ ہے، اور جس راہ پر وہ بندے چلے ہیں وہی میرا راستہ، وہی میرا راستہ ہے، صراط مستقیم. میں جو بات آپ کو اس تناظر میں، اس پس منظر میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بندوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، جس پر اللہ کے بندے چلے ہیں، وہی راستہ سیدھا راستہ ہے. جہاں تک اللہ نے مجھے
سوچ دی ہے یا جو کچھ میں نے پڑھا ہے، تھوڑا سا جو کچھ میں نے دیکھا ہے، وہ یہی دیکھا ہے، یہی پڑھا ہے کہ کسی انسان کی زندگی نہ خوبصورت ہوئی ہے نہ کامیاب ہوئی ہے جب تک وہ اللہ کے کسی بندے کے راستے پر اس کو نقش قدم سمجھ کر نہیں چلا۔ ہر وہ آدمی کامیاب ہوا ہے، ہر وہ آدمی زندگی کو سنوار چکا ہے جو کسی اللہ کے بندے سے وابستہ ہو کر، پیوستہ ہو کر، اللہ کے کسی نیک بندے سے منسلک ہو کر جس نے زندگی گزاری ہے نا، انداز حیات اسی کا خوبصورت بنا ہے۔ آپ پوری دنیا میں انسانی تاریخ میں یہ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، دیکھیں، کتابیں پڑھیں، حالات پڑھیں، بایوگرافیز پڑھیں، سیرت لوگوں کی پڑھیں، ایک ہی رزلٹ سامنے آتا ہے کہ جس نے کسی نیک آدمی کے نقش قدم پر چل کر اللہ کو تلاش کیا ہے، اللہ کے رسول کو تلاش کیا ہے، اللہ نے اسے کامیاب کیا۔ دوسری کوئی صورت میں نے نہیں دیکھی، کوئی مثال بتائے، کوئی ایسی نہیں نظر آتی۔ تو آج میں نے جو گفتگو کرنی ہے اسی حوالے سے کرنی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کا انداز تبدیل ہو، زندگی میں سکون آئے، خوبصورتی آئے، حسن آئے، کمال آئے، جمال آئے، تو پھر کوئی ایسی شخصیت تلاش کرو، ایسا کوئی بندہ تلاش کرو جس سے آپ وابستہ ہو جائیں، منسلک ہو جائیں اور آپ کا انداز حیات سنور جائے، آپ کی زندگی کی ادائیں خوبصورت ہو جائیں۔ اس حوالے سے میں عرض کرنے لگا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے، جب تک انسان کا تزکیہ نہیں ہوتا، انسان اندر کو پاک نہیں کرتا، ظاہری طور پر وہ جو کچھ مرضی کرتا رہے اسے منزل نصیب نہیں ہوتی۔ منزل اس وقت نصیب ہوتی ہے جب آدمی اپنے اندر کو پاک کرتا ہے، باطن کو پاک کرتا ہے، اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، اس وقت آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے کوئی اتھارٹی چاہیے، کوئی پرسنالٹی چاہیے، کوئی شخصیت چاہیے۔ آدمی بیمار ہو تو کس کے پاس جاتا ہے؟ ڈاکٹر چیک کرتا ہے، کہتا ہے بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، یرقان ہے، جگر خراب ہے، معدہ خراب ہے۔ کوئی اپنی عقل کے مطابق، اپنے علم کے مطابق وہ آپ کو بتاتا ہے نا، مطمئن کرتا ہے، پیسے لیتا ہے، اس کا جاب ہے، وہ سیٹسفائی کرتا ہے آپ کو۔ اسی طرح ایک سسٹم انسان کے اندر کا ہے اور اندر کا سسٹم بھی خراب ہوتا ہے، اور اس کی بیماریوں کا نام کیا ہے؟ حسد، کینہ، بغض، لالچ۔ یہ اندر کی بیماریاں ہیں، اندر کو جو بیمار کرتی ہیں، انسان کی روح کو بیمار کرتی ہیں، انسان کا اندر کا نظام جن کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ تو ان بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے معالج مقرر کیے ہیں، ڈاکٹر مقرر کیے، اندر کے بھی، اندر کا سسٹم، انر سسٹم بھی ٹھیک کرنے کے ڈاکٹر ہیں۔ ان کا نام ہے اللہ کے نیک بندے۔ میں بالکل سادہ سے انداز میں بات کر رہا ہوں، اللہ کے نیک بندے۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس آدمی کا تعلق ہو اور رابطہ ہو، اور پھر آدمی اندر کی بیماری کا اظہار بھی کرے کہ مجھے یہ بیماری ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ آدمی یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ میرا اندر بیمار ہے۔ کوئی آدمی اس طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں کہ میں جی حسد کرتا ہوں، اس کا کوئی مجھے علاج بتاؤ، جی مجھ سے غیبت ہو جاتی ہے، اس کا کوئی علاج بتاؤ،
جی میرا مزاج کینہ پروری کی طرح مائل ہے، جناب اس کا کوئی علاج بتاؤ۔ ستم یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے اندر کی بیماری کسی کو بتانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ علاج کیسے ہوگا؟ سسٹم ہی پروموٹ نہیں ہو رہا، علاج کیسے ہوگا؟ اندر کی بیماریاں، ہمارے اندر بیماریاں ہیں، میرے اندر بھی ہیں، آپ کے اندر بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں تو میں اندر کا بڑا کوئی فن آدمی نہیں، ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ بیماریاں میرے اندر ہوں، لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کی صفائی کرنا ہی نہیں چاہتے، اس طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے، اور اس سسٹم کو ہم سسٹم ہی نہیں سمجھتے۔ اگر اس کو بھی اسی طرح سمجھے کہ بھوک لگے تو کھانا کھایا جاتا ہے، پیاس لگے تو پانی پیا جاتا ہے، جس طرح ہم اس سسٹم کو سمجھتے ہیں اسی طرح اندر کے سسٹم کو بھی سمجھیں، اور اس کے لیے ماہر ہوتے ہیں اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، پرہیزگار بندے۔ ہم پرہیزگاروں کے پاس بیٹھ کر فخر ہی محسوس نہیں کرتے۔ میں جب یہ دنیا کے فنکشنز دیکھتا ہوں نا، پروگرام دیکھتا ہوں، تو لوگ لچے لفیروں کے ساتھ بیٹھ کر پراؤڈ محسوس کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار کسی اللہ کے بندے کے پاس بیٹھ کر آپ فخر محسوس کریں، کسی متقی آدمی کے پاس بیٹھ کر فخر محسوس کریں، کسی پرہیزگار آدمی کے پاس بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ مجھے کوئی نیک آدمی ملا ہے۔ جو آدمی نہ رب کا فرما بردار ہے نہ رسول کا فرما بردار ہے، اس آدمی کے پاس بیٹھ کر آپ کس بات پر فخر کرتے ہیں کہ یہ باغی اچھا ہے، یہ فراڈی اچھا ہے، یہ دھوکے باز اچھا ہے؟ آپ لوگوں کو فائدہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھ کر ہو۔ چلو میں اب زیادہ لمبا اس پہ فوکس نہیں کرتا، مثال دیتا ہوں ایک جو میں نے آج بیان کرنی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے، جس آدمی کا میں نے نام دیا ہے نا، یہ اپنے وقت کا بڑا صوفی گزرا ہے۔ دو آدمیوں کے نام جب آتے ہیں نا تو صوفی ازم میں کمال نظر آتا ہے، حضرت بایزید بسطامی اور حضرت جنید بغدادی۔ اقبال نے ان کو تصوف کا شیخ قرار دیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، تصوف کا شیخ، اور بلکہ یہاں تک صوفیاء فرماتے ہیں کہ صحابہ میں شیخ دو تھے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق۔ اسی طرح فرماتے ہیں اولیاء میں شیخ دو ہے، ایک جنید بغدادی اور ایک حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی۔ حضرت جنید بغدادی ایک درویش آدمی کے پاس بیٹھتے تھے، خود ایک سلسلہ جنیدیہ ایک تھاٹ ہے، ایک فکر ہے۔ آپ خود ایک درویش کے پاس بیٹھتے تھے، اور یہ بات آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ تو جس شیخ کے پاس جا کر بیٹھتے تھے نا، انہوں نے ایک دن پوچھا کہ آپ کو کھانا کھانے، سونے اور بولنے کا پتہ ہے؟ کھانا کھانے، سونے اور جہاں روح کے علاج کے لیے حاضر ہوتے تھے، کیا آپ کو جی کھانے کا علم ہے؟ دوسرا سوال تھا کہ جنید سونا جانتے ہو؟ اور تیسرا سوال تھا کہ بولنا بھی آتا ہے؟ اب ہم تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میری حیثیت نہیں، میں اس لیول کا آدمی نہیں کہ میں کچھ کہوں، لیکن کڑتا ضرور ہوں، کڑتا ضرور ہوں، جلتا ضرور ہوں۔ وہ کسی نے کہا تھا آ رہی ہے چمن سے بوئے کباب، کسی بلبل کا دل جلا۔ بولنے کے انداز دیکھوں تو پھر بھی جلتا ہوں، کھانا کھاتے لوگوں کو دیکھا ہوں پھر بھی جلتا ہوں۔
اور سونے کا تو ہر آدمی کا ایک پردے کا انداز ہے نا. لیکن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس درویش آدمی نے پوچھا جنید آئے ہو سیکھنے کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، بتاؤ کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے، سونے کا طریقہ آتا ہے اور بولنے کا؟ تو ظاہر ہے پڑھے لکھے تھے، کہنے لگے جی آتا ہے آتا ہے. تو وہ درویش آدمی فرمانے لگے اچھا چلو بتاؤ کہ کھانے کا ادب کیا ہے، کھانے کے آداب کیا ہے، کھانے کے طریقے کیا ہیں، کیسے کھانا چاہیے. بظاہر یہ بات چھوٹی سی ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے آپ نے گروہ بانو میں اگر ہم جھانکے، میں نہیں کہتا آپ، ہم جھانکے، اپنے گرے بانو کے اندر ہم جھانکے کہ ہم کس طرح کھاتے ہیں. نہ ہم معزز رہتے ہیں، نہ ہم مؤدب رہتے ہیں، نہ ہم مہذب رہتے ہیں. کوئی لفظ ہمارے اوپر نہیں بولا جاتا اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہم کھاتے کیسے. اتنی پتلی حالت ہے سوسائٹی کی، اتنا کمزور لیول ہے سوسائٹی کا. تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے وہ ان کے صوفی جن کے پاس بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ کھانے کے آداب آتے ہیں، سونے کے آداب آتے ہیں، بولنے کے آداب آتے ہیں. تو کہنے لگے آتے ہیں. وہ کہنے لگے اچھا پہلے کھانے کے آداب بتاؤ، کھانا کس طرح کھانا چاہیے، کھانے کے آداب بتاؤ. ایمانداری کی بات ہے میں تو پانی ہو جاتا ہوں، پانی ہو جاتا ہوں دیکھ کر مسلمانوں کی حالت، انسانوں کی حالت. ہمیں نہ اپنا قد یاد رہتا ہے، نہ اپنا سٹیٹس یاد رہتا ہے، نہ اپنا علم یاد رہتا ہے، نہ اپنی سوسائٹی میں حیثیت یاد رہتی ہے. ہم ہر کچھ کھانے کے لیے داؤ پر لگا دیتے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے کہ جناب یہ تو سادہ سا طریقہ ہے، ہاتھ دھو کر، ہاتھ توجہ ہے نا کہ ہاتھ دھو کر بسم اللہ شریف پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے. آپ فرمانے لگے افسوس ابھی تک آپ کھانے کے آداب سے بھی واقف نہیں ہوئے. ابھی تک آپ کھانے کے آداب سے بھی واقف نہیں. کہنے لگے جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے کہ ہم ہاتھ دھوتے ہیں. آپ نے میری طرف توجہ کرنی ہے تو میں نے بات کرنی. ہم ہاتھ دھوتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں. یہی طریقہ ہے کھانا کھانے کا. تو وہ جو صوفی تھے نا وہ فرمانے لگے جنید بغدادی نہیں، مجھے افسوس ہے آپ اتنے بڑے ہو کر ابھی تک کھانے کے آداب سے واقف نہیں، کھانے کے آداب آپ نے نہیں سیکھے. عرض کی حضرت ایسا ہی ہے، میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے، ایسا ہی سنا ہے، ایسا ہی کتابوں میں ہے. ہاتھ دھو لو، دائیں ہاتھ سے کھا لو، بسم اللہ شریف پڑھ کر کھا لو. آپ فرمانے لگے باتیں یہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن جو بیماری ٹھیک کروانے آئے ہو نا، جو اندر کا مرض ٹھیک کروانے آئے ہو نا، وہ ان طریقوں سے ٹھیک نہیں ہوگا. کہا جی اچھا تو پھر مجھے بتائیں کہ کھانے کے آداب میں کیا ہے. فرمایا ہاتھ دھونے سے بھی پہلے، بسم اللہ شریف پڑھنے سے بھی پہلے، دائیں ہاتھ سے بھی کھانے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کھانا حلال ہے یا حرام. تکبیر،
میں جو کھا رہا ہوں، جو میرے سامنے آیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حلال ہے یا یہ جو میں کھا رہا ہوں رشوت کے طور پہ کھا رہا ہوں، یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ کسی کا حق کھا رہا ہوں؟ اور اس کے بعد حضرت بہلول دانا نے فرمایا حضرت جنید بغدادی کو کہ حرام کے رزق پر اگر لاکھ مرتبہ بھی بسم اللہ پڑھو گے، بسم اللہ کی ایک برکت بھی ظاہر نہیں ہوگی۔ فرمایا بسم اللہ کی برکت اس وقت ظاہر ہوگی کھانے پر اگر کھانا حلال کا، اگر کھانا، یہ حکم ہے نا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو۔ اب تو میں جب دیکھتا ہوں تو بسم اللہ تو پتہ نہیں کس جہان میں چلی جاتی ہے، کھانے کو کیا سمجھ لیا گیا۔ فرمایا کھانا کھانے سے پہلے، ہاتھ دھونے سے پہلے، دایاں ہاتھ لگانے سے پہلے اور اللہ کا نام بسم اللہ پڑھنے سے پہلے فرمایا کم از کم یہ تو خیال کر لو کھانا حلال ہے یا فرمایا جنید بغدادی یہ پہلا ادب ہے کھانے کا، یہ کھانے کا پہلا ادب ہے۔ کہا اچھا اب آگے بتاؤ کہ سونے کا ادب کیا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے؟ ادب سے مراد ہے سٹائل، طریقہ، انداز، رویہ، روش کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی بس سونا سونا ہی، سونا نیند آئے تو سو جانا چاہیے، ایسے سونا چاہیے، دائیں پہلو پہ سونا چاہیے، دل اوپر رہے، بستر جھاڑ کر سونا چاہیے، سونا سونا ہی ہے۔ جب یہ بات کہی نا تو زیر لب مسکرائے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے جنید یہ بات کی باتیں ہیں، سونے کا کوئی اور ادب ہے۔ کہا جی پھر میں حاضر تو اسی لیے ہوا ہوں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ فرمایا تم باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن بندوں کو کھانے کے ادب کا بھی نہیں پتا، سونے کے ادب کا بھی نہیں پتا، بولنے کے ادب کا بھی نہیں پتا۔ فرمایا بتاؤ کہ سونے کے کیا آداب ہیں؟ تو کہا جی سونا سونا ہی ہوتا ہے، بس ایسے دائیں طرف کروٹ لیٹ جائیں گے، بستر جھاڑ لیں گے، اللہ کا نام لیں گے، سو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جنید یہ سونے کے آداب ٹھیک ہیں لیکن جو بڑا ادب ہے وہ تو تم نے بیان ہی نہیں کیا، جو سونے کا اصل طریقہ ہے وہ تو بیان ہی نہیں کیا۔ کہا حضرت پھر میں نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں۔ فرمایا سونے سے پہلے دو کام سونے کا ادب ہے، دو کام۔ فرمایا ایک کام تو یہ ہے کہ تمہارے سمے اللہ کا کوئی حق نہ ہو، اللہ کا کوئی حق باقی، اللہ کا حق کوئی تمہارے سمے باقی نہ ہو۔ جب تم نیند بھرنے لگتے ہو، بستر پہ جاتے ہو، سارا دن اپنا پائے تکمیل تک پہنچا کر اپنے ساری ذمہ داریوں سے مبرہ ہو کر جب بستر پہ لیٹتے ہو آنکھ لگنے لگتی ہے تو فرمایا پہلا ادب یہ ہے کہ تمہارے ذمہ اس وقت اللہ کا کوئی حق نہیں رہنا چاہیے۔ سوچو کہ آج دن کون کون سا حق تھا جو رہ گیا۔ چلو اور زیادہ نہیں میں بتاتا، 5 نمازیں تو ہیں ہی نا، اللہ کا حق ہے، 5 نمازیں تو ہیں ہی نا، چلو موٹا سا ٹوٹل 5 نمازیں تو ہیں نا۔ تو اگر آدمی سونے کا طریقہ جانتا ہو کہ سونے سے پہلے میرے سمے میرے اللہ کا کوئی حق تو نہیں رہتا۔ فرمایا دوسرا کام اور ادب یہ ہے سونے کا کہ بندوں کے حقوق میں سے کسی کا کوئی حق تو نہیں رہتا۔ بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، دوست ہیں، کولیگز ہیں، سوسائٹی ہے، افراد ہے، معاشرہ ہے، کمیونٹی ہے۔ فرمایا سوچے کہ کسی کا کوئی حق تو، اگر یہ 2 کام کرتا ہے تو صوفی نے فرمایا، اللہ کے ولی نے فرمایا
کہ اس نے سونے کے آداب بجا لائے. سبحان اللہ. سونے کے آداب دو کام کرنے ہیں. اللہ کا حق تو باقی نہیں، یہ چیک کرنا ہے، اور کسی بندے کا کوئی حق میرے سے میں تھا ادا کرنا. بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، دوستوں کے حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، اپنے جہاں آدمی جاب کرتا ہے وہاں ساتھیوں کے حقوق ہوتے ہیں. تو کیا کوئی حق رہتا تو نہیں؟ فرمایا حضرت بیرول تعالیٰ نے، اے جنید یہ سونے کا طریقہ ہے، یہ سونے کا طریقہ ہے. کتنے طریقے بتائے درویش آدمی نے؟ دو ابھی ہوئے ہیں. سونے کے دو. پہلا طریقہ کھانے کے، دوسرا طریقہ سونے کے، اور اب تیسرا طریقہ بولنے کے. بولنے کے. تیسرا سوال میں، اچھا بولنا جانتے ہو؟ کہا جی اللہ نے زبان دیا بولتا ہوں. فرمایا بولنے کے آداب آتے ہیں؟ تو اب تو وہ سمجھ چکے تھے، 2 سوال پہلے گزر چکے تھے، تو سمجھ رہے تھے کہ میری زندگی آسان ہو رہی ہے، سمجھ رہے تھے کہ مجھے سکھایا جا رہا ہے، سمجھ رہے تھے کہ مجھے تہذیب دی جا رہی ہے، سمجھ رہے تھے مجھے تمدن دیا جا رہا ہے، میری کانٹ چھانٹ کی جا رہی ہے، مجھے سنوارا جا رہا ہے. تیسرے لمحے کہا جی نہیں، مجھے بولنے کا بھی نہیں آتا. فرمایا جب بھی بولو سچ بولو. سبحان اللہ. جب بھی بولو سچ بولو. فرمایا اٹھو، میں نے تمہیں سکھا دیا ہے، جا کر اللہ کا شکر ادا کرو. سبحان اللہ. میں نے تمہیں سکھا دیا ہے. ہم تو جناب ہم تو سیکھنے کے لیے بھی تیار ہیں، کوئی بتائے تو سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی سکھائے تو سیکھنے کے لیے تیار نہیں. جب تک آدمی کسی نیک آدمی کے پاس نہیں بیٹھتا، یہ گنڈے جن کے پاس بیٹھ کر تم چوڑے ہوتے ہو نا، یہ زندگی برباد کرتے ہیں، سوچ برباد کرتے ہیں، عمل برباد کرتے ہیں، ذہن خراب کرتے ہیں، اور زندگی پر گمراہی پھیلاتے ہیں. کوئی اللہ کا بندہ جب آپ کو بیٹھنے کے لیے میسر آئے گا، آپ کی زندگی میں خوبصورتی اور حسن آئے گا. سبحان اللہ. میں نے جو محسوس کیا ہے نا اپنی زندگی میں، جب بھی دنیا داروں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا ہے تو عادتیں خراب ہوئی ہیں، اور میں نادم ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، اڑتا ہوں، چلتا ہوں. جب بھی دنیا داروں کے جرمٹ میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے نا، سوچ خراب ہوئی ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، سوچ خراب ہوئی ہے، رویہ خراب ہوا ہے، روش خراب ہوئی ہے، سٹائل خراب ہوا ہے، بلکہ کئی سالوں کی محنت خراب ہوئی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسری مثال عرض کر دوں. 3 مثالیں ویسے میں نے آپ کے لیے پڑھ کر آیا تھا. بہت سوچا میں نے آج کیا مرض ہے جس کو بیان کرنا ہے، تو یہ میں مرض بیان کر رہا ہوں، یہ بیماریاں بیان کر رہا ہوں. میں نے اللہ کی قسم بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ بھی نہیں سوچتے کہ میں کیا ہوں. میں 6 فٹ کا انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں. اپنے رویے کو اس طرح داؤ پر لگاتے ہیں، اس طرح داؤ پر لگاتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ جانوروں سے بھی. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ نے، میں کل بیٹھا تھا تھوڑی دیر کے لیے حاجی صاحب سے، قاضی آباد والوں سے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کے شاید آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، میں اب تک اپنے سے سینئرز لوگوں سے سیکھتا ہوں. میں انہیں عرض کر رہا تھا کہ میں اب تک اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں سے سیکھتا ہوں، اور جب بھی ان سے سیکھا ہے نا، احساس کمی ہوا ہے کہ میرے پاس کم ہے. جب بھی سیکھا ہے احساس کمی ہوا ہے کہ میرے پاس کم ہے.
میں بہت پیچھے ہوں، بہت پیچھے ہوں، بہت پیچھے ہوں. اور سیکھنے سے انسان بہتر ہوتا ہے، سیکھنے سے انسان. حضرت شاہ سلمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس ایک بہت بڑے عالم آئے. یہ نہیں کہ عالم کو علم کی ضرورت نہیں. سورہ یوسف میں اللہ فرماتا ہے ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا ہے، کوئی فائنل اتھارٹی نہیں. ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. کیوں؟ کوئی پھنے ہاں نہ بنے، کوئی یہ نہ کہ بس میں ہی میں ہوں. فرمایا تیرے اوپر بھی ہیں، اس سے اوپر بھی ہیں، اس سے بھی اوپر ہے. آخر اللہ ہے، آخر ہے. دبے رہو، دبے رہو، نہ کرنا تکبر، نہ کرنا غرور، نہ میں پیدا کر دینا کہیں. وہ کبھی کبھی یہ ہمارے منظور صاحب پڑھتے ہیں میاں صاحب کا شعر. تو ایک دن تو پڑھ رہے تھے تو میں نے وضو چھوڑ دیا. یہ پڑھ رہے تھے ادھر تو میں وضو کر رہا تو میں نے وضو چھوڑ دیا. جب یہ پڑھ چکے اس کے بعد پھر میں نے نئے سرے سے وضو شروع کیا کہ نہ کر ایمان پڑھنے دا، نہ کر ایمان پڑھنے دا. فرمایا ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے. تو حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عالم آئے اور آ کر کہا جی گندا مندہ ہوں. عالم اور کہے کہ میں گندا مندہ ہوں، یہ تو ایسے گرنے ہی نہیں دیتا. علم بڑا متکبر ہے، یہ نہیں جھکنے دیتا. حضرت علی نے فرمایا علم حجاب اکبر ہے، سب سے بڑا پردہ سیکھنے میں جو چیز پیدا کرتی ہے وہ علم ہے. یہ آدمی کو ایسے کر دیتا ہے، جھکنے نہیں دیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا میں عالم ہوں لیکن گندا مندہ ہوں، مجھے کچھ سکھا دیں. آپ نے فرمایا سچی بات ہے، سیکھنے کے لیے آئے ہو، آپ نے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی بالکل میں ٹھیک کرنے کے لیے آیا، سیکھنے کے لیے آیا. تو آپ نے فرمایا اچھا تمہیں تھوڑا سا سبق دوں؟ تھوڑا سا سبق آج تمہیں دیتے ہیں، سکھاتے ہیں. تو کہا اچھا ایسا کرو، بس ایک یار چھوٹی سی بات مولانا، ایک چھوٹی سی بات یاد کر کہ تم زندگی میں جدھر بھی ہو نا، جہاں بھی ہو، جس لمحے بھی ہو، اللہ کو سپیریئر سمجھو، سینئر سمجھو، بڑا سمجھو. اللہ کو یہ اللہ والوں کی بھی بڑی بات ہوتی. ابن عربی سے ایک بار کسی نے پوچھا تھا، یہ بیچ میں جملہ ہے پھر میں لوٹ آؤں گا. ابن عربی سے کسی نے ایک بار پوچھا تھا کہ اسم اعظم کیا ہے. یہ بڑے بڑے چلے باز اسم اعظم کی تلاش میں اور کہتے رہتے ہیں یہ فلاں چیز اسم اعظم، کوئی کہتا ہے فلاں اسم اعظم ہے. تو جب صوفی بولتا ہے راز کھول دیتا ہے. تو کسی نے ابن عربی سے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہے، تو ابن عربی کہنے لگے جناب مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ اسم اصغر کون سا ہے، اللہ کا چھوٹا نام کون سا ہے. پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کا چھوٹا نام کون سا ہے، پھر میں اعظم بتاتا ہوں بڑا. فرمایا اللہ کے جو نام ہے اسماء الحسنى، لہو اسماء الحسنى، اس کے سارے نام اچھے ہیں، اس کا جو نام بھی لو وہ اچھا ہے اور وہی بڑا ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے. سوچ تبدیل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ فرمایا اللہ کے سارے نام ہی بڑے ہیں، اللہ کے سارے نام ہی بڑے ہیں. وہ حضرت شاہ سلیمان توسوی فرمانے لگے مولانا بس بات کرنا، اللہ کو بڑا سمجھنا. جی کتنا بڑا؟ فرمایا کہ چلو اپنے سے بڑا سمجھو، اپنے سے بڑا سمجھو. کہا جانا نہیں مولانا، جانا نہیں. کہا جی ٹھیک ہے نہیں جاتا. کہا ادھر ہی رہنا ہے، وہ حجرہ ہے آپ کا، ادھر آپ نے بیٹھنا ہے اور یہ سبق آج پکانا ہے اور خیال کرنا ہے کہ اللہ بڑا ہے. انہوں نے تو سمجھانے کے لیے کہا تھا نا چلو اپنے آپ سے بڑا سمجھ لے، ہے تو وہ اللہ.
جب مولانا وہاں رات گزاری، صبح پھر حاضر ہوئے، حضرت کو ملے، فرمایا مولانا سبق یاد کیا ہے؟ کہا جی کیا ہے۔ کیا ہے جی؟ میں نے فرمایا اچھا کھانا کھایا ہے؟ کہا جی کھایا ہے۔ کہا کیا ملا تھا کھانے میں؟ آپ کو عالم ہے، آپ کو کھانے میں کیا ملا؟ کہا جی 4 روٹیاں تھیں، 3 خشک تھی، 1 دیسی گھی سے بنی ہوئی تھی، اور دال بھی تھی اور گوشت بھی تھا۔ فرمایا تو مولانا پھر آپ نے کیا کھایا؟ کہا جی میں ابھی کھانے ہی لگا تھا تو میرے حجرے کے دروازے پر دستک ہوئی کہ اللہ کے نام پر دو، تو میں نے 3 خشک روٹیاں اور دال اٹھا کر دے دی، اور جو دیسی گھی والی تھی نا اور گوشت تھا وہ کھایا، بس 1 روٹی کھائی اور گوشت کھایا۔ آپ فرمانے نے مولانا سبق تو یاد ہی نہیں کیا، سبق تو یاد ہی نہیں کیا، جو سبق تھا وہ یاد ہی نہیں کیا۔ کہا جی میں تو پکاتا رہا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اگر یہ سبق پکایا ہوتا تو اللہ کے نام پر دال دیتا، خشک روٹی دیتا، سبق پکا ہوتا تو اس کے نام پر جو اچھی روٹی تھی وہ دیتا اور گوشت دیتا۔ تو نے سبق نہیں پکایا، مولانا سبق پکاؤ۔ پھر مولانا کے اندر روشنی آئی، سمجھ گئے۔ کیا سمجھے مولانا؟ سمجھے یہ، سمجھو یار، سمجھے یہ کہ انسان تبدیل ہوتا ہے سوچ سے، انسان تبدیل ہوتا ہے عمل سے، انسان تبدیل ہوتا ہے رویے سے، انسان تبدیل ہوتا ہے اسلوب سے، انسان تبدیل ہوتا ہے طرز سے، ایٹیٹیوڈ تبدیل ہوتے ہیں تو انسان تبدیل ہوتا ہے۔ اگر آدمی کا رویہ نہ تبدیل ہو، اس کا 9000 کا کوٹ بھی اسے تبدیل نہیں کر سکتا، 10,000 کا سوٹ بھی تبدیل نہیں کر سکتا، سونے کی پہنی ہوئی چین بھی تبدیل نہیں کر سکتی، گڑی کی لاکھوں کی قیمت بھی اسے تبدیل نہیں کر سکتی، چودراہٹ کا کوئی ٹائٹل اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ جب بھی انسان کو تبدیل کرے گا اس کا اندر کا رویہ تبدیل یہ تربیت کے لیے آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ کپڑے نہیں انسان کو انسان بناتے، وہ لکھا ہے۔ قیمتی کپڑے انسان کو قیمتی انسان نہیں بناتے، انسان کا رویہ اور سوچ اس کو بڑا بناتی ہے۔ واصف علی واصف نے کہا تھا، درویش آدمی تھا، اس نے کہا تھا بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ رہتے ہیں اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ اس نے سوسائٹی کو دیکھا تھا، آتا تھا، جھانکا تھا، ٹٹولا تھا، اور درویش نے تبصرہ کیا بڑا گھر ہو جانا کوئی بڑا ہونے کی دلیل ہے؟ تیرا عمل بتائے گا کہ تو بڑا ہے، تیری سوچ بتائے گی کہ تو بڑا ہے، تیرا رویہ بتائے گا کہ تو بڑا ہے۔ رویے بڑے ہوتے ہیں، کپڑے بڑے نہیں، پیسے بڑے نہیں، مکان بڑے، وسائل بڑے نہیں ہوتے، بڑا انسان کی سوچ اور رویہ ہوتا ہے۔ ہمارا کام آپ تک بات پہنچانا ہوتا ہے اور بالکل ٹو دی پوائنٹ آپ کو بتاتے ہیں۔ یار جب تک تم اپنے رویے نہیں تبدیل کرو گے اس وقت تک کبھی بھی آپ اچھے نہیں بن سکتے۔ ٹیلے لگا لو، کروڑوں کی پراٹھوں پہ بیٹھ جاؤ گے، لاش لدی ہوئی ہے اگر رویہ ٹھیک نہیں۔ بڑی گاڑی میں بیٹھ کر پیٹرول پمپ والے کو گالی دینا یہ چودراہٹ ہے؟ بڑی گاڑی میں بیٹھ کر میں یہ پیٹرول نہیں مل رہا، میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں، ویسے نہیں کہتا تسی فلانے ٹنگے ہو بھئی نہیں مل رہا، یا پیٹرول ہے بھی وہ نہیں بیچ رہا، وہ اس کا معاملہ ہے۔ تو بڑی گاڑی میں بیٹھ کر گالیاں بکتا ہے، تو رویوں سے انسان پہ جانا جاتا ہے چھوٹا ہے کہ بڑا۔ اور یہ جو آدمی پھوتا پھاتی کرتا ہے نا، واصف علی واصف کا ہی قول ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، صوفی کا قول ہے۔ اس نے کہا تھا جہاں تم نے جانا ہے، جہاں تم نے جانا ہے،
اگر وہ تمہیں جانتے ہیں تو کپڑوں کا کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سنو یار سنو، اگر وہ تمہیں جانتے ہیں تو کپڑوں کا کیا اگر وہ تمہیں نہیں جانتے تو پھر تمہیں کیا؟ کیا دیکھو نا، ایک میں ہوں، میں لال رفیق کے پاس جانتا ہوں، میرا اس سے دوستی ہے، میں آتا ہوں، اس نے میری کوٹ دے کر عزت کر دی۔ اگر وہ تجھے جانتے ہیں تو کپڑوں کا یہ میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں نظارہ، ابھی تازہ فوراً میں نے سین بنایا، تازہ نظارہ دیکھ کر آیا ہوں۔ پٹرول مجھے بھی نہیں ملا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شاٹ ہے، لیکن جب میں نے نظارہ دیکھا ہے اور انداز دیکھا ہے تو ایسے پتا چلتا تھا گوشت کتے کی شکل میں بیٹھا ہوا۔ زبان کا استعمال، انسانیت کا ہی نہیں پتا، بولنے کا نہیں پتا، راستہ دینے کا طریقہ نہیں آتا، بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، کیا انسانوں کو فرمایا بہلول دانا نے تجھے کھانا آتا ہے، کھانا کیسے کھاتے پتہ ہے؟ پھر بتایا نا طریقہ۔ جی سونا آتا ہے، پھر بتایا نا طریقہ۔ کہا بولنا آتا ہے، پھر بتایا طریقہ۔ سیکھو یار، اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کا عاجز بندہ سمجھو۔ اگر اللہ گاڑی دیتا ہے اس کا شکر ادا کرو، اللہ نے 4 کوڑیاں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو، گردن جھکا کر جیو، لوگوں سے انسانوں کی طرح بات کرو، اس طرح بات نہ کرو کہ اگلے کو کیا سمجھتے ہو، تم خالق ہو مالک ہو، خالق تو اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رزق وہ سب کو دیتا ہے، جسے تم حقیر سمجھ کر گالی دے رہے ہو ممکن ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے سے اوپر۔ رویوں سے انسان بنتا ہے، رویوں سے پتا چلتا ہے کہ ڈنگر ہے یا انسان ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ بعض انسان ڈنگروں کی طرح ہیں، اور بلکہ کہا اس سے بھی بدتر ہے۔ نہیں سمجھ آتی تھی یہ بات کیا ہے، شراب میں دھت چودھری کو دیکھا تو پھر سمجھ آئی، شراب میں دھت چودھری کو دیکھا نا بولتے ہوئے، پھر سمجھ آئی کہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ دکھ ہوا، کلیجہ چلا کہ انسان ہو کر اس طرح گند اندر ہے۔ بات کیا ہے جی؟ پٹرول نہیں ہے تو یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ اپنے رویے ٹھیک کرو، اپنے انداز ٹھیک کرو، اور اگر اللہ نے کچھ مسائل دے دی ہیں، 4 کوڑیاں دے دی ہیں، اور غریبوں کا خیال کرو، یہ انسان کو انسان بنانے والی چیزیں ہیں۔ اپنے اندر کا انسان ٹھیک کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جن احباب نے سنت اللہ فرمانی ہو۔